السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ الحجرات کی مختصر تفسیر اور اس کا ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الحجرات، حجرتن کی جمع حجرات، 18 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے۔ یہ مدنی ہے اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ مدنی ہے۔ آپ کے علم کے اندر یہ بات ہے کہ بعض صورتوں کے بارے میں مفسرین کا یہ اختلاف ہے کہ آیا یہ مکی صورتیں ہیں، مطلب قبل از ہجرہ نازل ہونے والی ہیں، یا مدنی ہیں بعد از ہجرہ نازل ہونے والی ہیں۔ لیکن یہ جو صورت ہے نا، اس پر اتفاق ہے کہ یہ بعد از ہجرہ نازل ہونے والی ہے، یعنی مدنی صورت ہے۔ اور اس صورت کا نام سورۃ الحجرات اس کی آیت نمبر 4 کی مناسبت سے رکھا گیا۔ قرآن مجید کے اندر کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کا نام ان صورتوں کے اندر اس لفظ کے آنے کی وجہ سے رکھا گیا، جیسے سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، اور اکثر قرآنی صورتیں ایسے ہیں۔ تو انہی میں سے سورۃ الحجرات بھی ہے کہ حجرات کا لفظ اس سورہ کے اندر آیا تو اس سورت کا نام سورۃ الحجرات۔ اور کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جن کا نام موضوع کے مطابق رکھا گیا، اگرچہ وہ لفظ ان میں نہیں آیا۔ مثال دیجئے ذرا۔ ہاں جی بتائیے، وہ کون سی صورتیں ہیں جن کا نام اس صورت کے اندر نہیں آیا لیکن ان کے موضوع کے اعتبار سے ان صورتوں کا نام رکھا گیا؟ میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص۔ تو اس سورت کا نام موضوع کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اس سورت کے اندر حجرات کا تذکرہ ہے، ذکر آیا ہے، اور وہ اس کی آیت نمبر 4 میں۔ اور مفسرین کے مطابق یہ سورت مبارکہ مدنی دور کے بھی بالکل جو آخری سال تھے 9 سن ہجری، یہ اس کے اندر سورت نازل ہوتی ہے۔ اس سورت میں مسلمانوں کو معاشرتی برائیوں سے اجتناب کا حکم دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور توقیر، اور اللہ رب العزت کی بھی ادب اور توقیر، اور اللہ کی بات کا بھی ادب اور اس کی توقیر۔ اسی طرح دیہاتیوں کے اسلام لانے کا تذکرہ ہے۔ وہ یہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے، تو بتلایا گیا تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم ظاہری جو اسلام کے ارکان وغیرہ ان پر تم نے عمل کرنا شروع کیا۔ اچھا، ایک ہوتے ہیں سورت کے موضوعات کہ یہ موضوعات اس کے اندر آئے ہیں، ایک ہوتے ہیں سورت کے مقاصد کہ ان مقاصد کے پیش نظر اس سورت کو نازل کیا گیا۔ اگر ان مقاصد کا جائزہ لینا چاہیں تو سب سے پہلا مقصد جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ اہل ایمان کی رہنمائی، جیسا کہ سورت کے بالکل ابتدائی الفاظ بھی ہیں، یا ایھا الذین آمنو، تو اہل ایمان کی رہنمائی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دیگر اہل ایمان کے بارے میں ان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو مطلب دیکھیں نا، ایک ہمارا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، ایک ہمارا تعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایک ہمارا تعلق ہے دیگر اہل ایمان کے ساتھ، یا پھر اہل کفر اور اہل عصیان کے ساتھ، نافرمان لوگوں کے ساتھ۔ تو گویا کہ یہ صورت ہمیں مکمل آداب سکھاتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، ادب کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور ادب کیسا ہونا چاہیے، دیگر اہل ایمان کے ساتھ ادب اور تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ یہ صورت بہترین اس چیز کی تعلیم ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان نے
اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر اللہ کی زمین پر کیسے شب و روز کو گزارنا ہے، یہ سورت در حقیقت آپ کو بتائے گی۔ اس سورت کا انتخاب بھی اسی لیے کیا گیا۔ بعض علماء کرام سے جب یہ پوچھا گیا کہ قرآن مجید کی وہ سورت بتائیے جو صحیح معنوں میں انسان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پہچان کرواتی ہے، تو انہوں نے سورت الحجرات کا نام لیا کہ ابتدا کے اندر اللہ کے حقوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، آداب، اخلاق، اور پھر آگر چل کر دیگر اہل ایمان کے ساتھ رویہ اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اس صورت کو سمجھ جائیں تو یقین جانیے دین دنیا ہمارا بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک سوشل لائف گزارتے ہوئے، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بہت سی ایسی پریشانیاں جو ہماری ہوتی نہیں، ہم اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم ان سے بچ سکتے ہیں اس سورہ مبارکہ سے سیکھ کر۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ اس سورت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب کوئی بات آپ تک پہنچے تو فوراً سے آگے نہ پہنچا دیں، اس کی تصدیق کر لیا کریں۔ پھر اس سورت کے اندر یہ بھی ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر اہل ایمان کا، مومنوں کی اگر دو جماعتوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ان کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، یا ان کے درمیان سے اس علیحدگی کو، نفرتوں کو دور کرنے کے لیے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اہل ایمان کو منع کیا گیا سوء الظن سے، برے گمان سے، ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہنے سے، جاسوسی سے، غیبت کرنے سے روک دیا گیا، برے القابات سے روک دیا گیا، اور یہ بتلایا گیا کہ تم تمام در حقیقت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اللہ نے تمہیں ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، تو جب تم اللہ کے ہاں تمہارا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا، تو پھر اللہ کے ہاں معزز کون ہے؟ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بتا دیا گیا اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو تم میں زیادہ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی رکھنے والا ہے، جس کو یہ احساس ہے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کے ہاں زیادہ معزز ہے۔ اصل ایمان کیا ہے اور اہل ایمان کی صفات کون سی ہیں؟ اور ایمان لا کر احسان نہ جتلایا جائے، یہ اللہ کا احسان ہے سے کہ اس اللہ نے ہدایت دی ہے، اور زمین و آسمان کا غیب اللہ جانتا ہے، وہ تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے۔ زمین و آسمان کا غیب اللہ جانتا ہے اور وہ تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے۔ سورت کے بالکل آخر میں یہ یاد دہانی کروا دی گئی۔ تو دیکھیں نا، پوری سورت کے اندر اعمال کی اصلاح ہے، اور پھر آخر پہ یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو، اس کی خبر رکھے ہوئے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تاکہ ہم اس چیز کو ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی کے اندر اعمال کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ چلتے ہیں جی اس سورت کے باقاعدہ آغاز کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ تو سورہ مبارکہ کا آغاز دیکھیے، یا ایہا الذین آمنوا۔ مفسرین، سلف صالحین اور بعض نے اس قول کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب کیا کہ جب بھی اللہ قرآن مجید میں یہ فرمائے نا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے کان مکمل متوجہ کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب یا تو اللہ رب العزت کوئی حکم دینے والا ہے، یا پھر اللہ رب العزت کسی چیز سے منع کرنے والا ہے، اور دونوں ہی اللہ کا حکم یا اس کی نہیں، جن چیزوں سے اس نے روکا، دونوں ہی اہل ایمان کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ تو اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنی توجہ کو اس طرف لگا دے، اپنے کانوں کو لگا دے، جب بھی کسی آیت کریمہ میں دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مطلب ہماری خوش قسمتی اللہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے، اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ تو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد
اسلام کے اندر، ایمان کے اندر زندگی گزارتے ہوئے آداب بھی سیکھو. تو دیکھیں نا، ادب بتا دیا گیا اہم ترین کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر تفسیر کی طرف چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، مت آگے بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. عظیم مفسر امام رازی رحمہ اللہ نے ایک بڑے پیارے نقطے کی طرف اشارہ کیا. فرماتے ہیں کہ یہ جو سورت مبارکہ ہے نا، سورت الحجرات، اس سورت کے اندر 5 طرح کے مکارم سکھائے گئے ہیں. مکارم اخلاق، جو بہترین اعلیٰ اخلاق ہے نا، 5 طرح کے اخلاق کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. نمبر 1، اللہ کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، فاسقین جو گناہگار لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا برتاؤ، اور مجلس کے اندر جو اہل ایمان موجود ہیں، آپ کے سامنے ہیں، حاضر ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اخلاق اور رویہ کیسا ہونا چاہیے. اور وہ اہل ایمان جو موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، آپ کی مجلس میں آپ کے سامنے نہیں ہیں، غائب ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اخلاق اور رویہ کیسا ہونا چاہیے. تو یہ 5 طرح کے اعلیٰ اخلاق، مکارم اخلاق کی ہمیں تعلیم دی گئی اس سورت مبارکہ میں. تو دیکھ لیجیے نا، آیت نمبر 1 کے اندر کیا تذکرہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تو مطلب اللہ کے ساتھ ہمارا اخلاق ہی ہونا چاہیے کہ کسی معاملے میں اللہ سے آگے نہ بڑھیں. کیا مطلب اللہ سے آگے نہ بڑھیں؟ مطلب یہ کہ اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ کر، پس پش ڈال کر ہم آگے نہ نکل جائیں. ہمیں پتہ ہو قرآن مجید کا یہ حکم ہے، اور پھر بھی ہم اللہ کی اس بات کو چھوڑ کر آگے نکل جائیں. وہ رسول ہی، اور اس کے رسول سے بھی آگے نہ نکلو. ہمیں پتہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم اس کو پس پش ڈال کر آگے نکل جائیں. اصل میں یہ جو لفظ ہے نا، تقدمو، قدم یقدمو، یہ ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے نکل جانا. تو اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے نہ نکل جاؤ. کیا مطلب اللہ کی بات، قرآن مجید، رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، قرآن و سنہ سے آگے نہ بڑھو. اب دیکھیں نا، یہاں پر بعض مفسرین نے ایک بڑا پیارا نقطہ ذکر کیا کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کی ذاتی تعلیمات تو نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے وحی شدہ ہیں. ایسی ہے جی. تو اس وجہ سے تذکرہ ایک ساتھ آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی در حقیقت اللہ کی ہی نافرمانی ہے. کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے حکم دیا. اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھا جاتا ہے، آپ کی بات کو چھوڑ کر آگے بڑھا جاتا ہے، تو در حقیقت یہ اللہ کی بھی نافرمانی ہے. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑی پیاری تفسیر کرتے ہیں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا مطلب ہے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف کچھ بھی نہ کہو، قرآن مجید کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کچھ بھی نہ کہو. یہ مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اور پھر آپ دیکھیے نا، اگر آگے بڑھو گے تو اس چیز کا تعلق عدم تقوی کے ساتھ ہے، تقوی کا نہ ہونا. تو حکم دے دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تقوی کس کو کہتے ہیں؟
تقوی اس نور کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت انسان کے دل میں پیدا فرماتا ہے اور وہ انسان اور اس کے گناہوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. جب بھی وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تقوی آ کر یہ کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. تقوی اصل میں وقایقی سے ہے نا, وقایا. وقایا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچ جانا, اپنے آپ کو بچا لینا, گناہوں سے بچا لینا اپنے آپ کو, یہ تقوی کہلاتا ہے. اور ساتھ ہی حکم دے دیا کہ ان اللہ سمیع علیم. تقوی کے حکم کے ساتھ ہی کیا فرما دیا؟ اللہ رب العزت کی دو صفات ذکر ہو گئیں کہ بے شک اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. اللہ تو سمیع اور علیم ہے. یاد رکھیے گا قرآن مجید میں جب کبھی آیات کے آخر پر اللہ رب العزت کی جو صفات آتی ہیں ان صفات کا اس آیت کے موضوع کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ یہاں پر اللہ کی یہ صفات پڑھیں ان اللہ غفور الرحیم, تو کیا بات بنتی ہے؟ نہیں, بات نہیں بنتی, کیونکہ ایک طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اور دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے اللہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. جس طرح آج اکثر مسلمان گناہ اس وجہ سے کر لیتے ہیں کہ چلیں اللہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے گا تاریخ کے اندر بھی ایسے گمراہ فرقے گزرے جنہیں مرجیہ کا کہا گیا رجا سے ہے. انہوں نے اتنی لمبی امیدیں اللہ سے بنا لی کہ اللہ کا ڈر, اس کا خوف ہی دلوں سے نکل گیا. تو پتہ چلا یہاں پر ان اللہ غفور الرحیم بات نہیں بنتی, بات بنتی ہے ان اللہ سمیع علیم. اگر زبان سے کچھ کہو گی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف, یا زبان کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے, اپنے آپ کو قرآن و سنت سے بھی زیادہ سمجھدار اور دیندار ثابت کرنے کی کوشش کرو گے, تو اللہ سننے والا ہے. اور اگر کتاب و سنت کے خلاف کچھ کرو گے تو اللہ علم رکھنے والا ہے. تو دیکھا آپ نے اللہ کی دونوں جو صفات آئیں یہاں پر, ان کا اس آیت کے مضمون سے کتنا گہرا تعلق ہے. بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے. یعنی سمیع لما تقولون, سننے والا ہے اس کا جو تم کہتے ہو, علیم لما تفعلون, اور علم رکھنے والا ہے اس کا جو تم کرتے ہو. اللہ اکبر. تو یہ تھی جی اس خوبصورت سورت کی آیت نمبر 1. آیت نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, لا ترفعوا, بلند نہ کرو, اصواتکم, اپنی آوازوں کو, فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اوپر, ولا تجہروا لہ بالقول, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اونچی آواز میں بات نہ کرو, کجہر بعضکم لبعض, جیسے تمہارے بعض سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. ان تحبط اعمالکم, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد چلے جائیں, ضائع چلے جائیں. وانتم لا تشعرون, اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو, تمہیں کوئی شعور نہ ہو, تمہارے اعمال برباد چلے جائیں, کہیں ایسا نہ ہو جائے. شعور مطلب تمہیں عقل نہ ہو, تمہیں پتہ ہی نہ ہو اور تمہارے اعمال ضائع چلے جائیں. اب آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. دیکھیے, ایک تو وہی کہ اس آیت کریمہ کا آغاز بھی انہی الفاظ سے ہوا جن الفاظ سے پہلی آیت کا آغاز ہوا تھا, یا ایھا الذین آمنوا. تو ایمان والوں کو چاہیے متوجہ ہو جائیں. دوسری بات یہ کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ایک ظاہری ادب ہے. پچھلی آیت کریمہ کے اندر ایک ادب آیا تھا جو معنوی ادب تھا کہ دیکھو تمہاری بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف نہیں ہونی چاہیے, تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اپنے اقوال یا اپنے افعال کے اندر. یہاں پر ایک ظاہری ادب بتا دیا گیا کہ ایک تو تم نے آگے نہیں بڑھنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا اللہ کی کتاب کے خلاف کچھ نہیں کرنا. دوسرا ظاہری ادب یہ ہے کہ تمہاری آوازیں بھی اونچی نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تمہاری آوازیں بھی بلند نہ ہوں.
اور بعض نے بڑی پیاری تفسیر کی کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ تھا کہ صحابہ کرام کی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہاں پر آ جائیں تو ہماری آواز اس سے بلند نہ ہو، مکمل ادب و احترام ہو۔ بعض نے اسے مراد یہ بھی لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر آواز بلند نہ ہو۔ سلف صالحین، ائمہ، فقہا، محدثین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جاتے تو مکمل ان پر ایک ادب اور ان پر ایک طاری ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتے سلام کی غرض سے تو وہاں پر بھی اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی توقیر کی جائے، آپ کے مقام و مرتبے کو مانا جائے، یہ آپ پر ایمان کا تقاضا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، اس گواہی کا یہ تقاضا بھی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجے کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور آپ کی بات کا بھی ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اس آیت کے سبب نزول کے اندر صحیح بخاری میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے۔ اختلاف کی نوعیت یہ تھی کہ ایک قافلہ آیا اور اس قافلے کے اندر امیر مقرر کرنے پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق سے یہ فرماتے ہیں کہ آپ ہمیشہ میرے مخالف ہی بات کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں آپ کی مخالفت بالکل نہیں کر رہا، بس یہ باتیں کرتے ہوئے ان دونوں کی آواز کچھ بلند ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا۔ صحیح بخاری کے ہی الفاظ ہیں کہ اس آیت کریمہ کے بعد حضرت عمر کی آواز اتنی پست ہو گئی تھی کہ ان سے یستفہم کے الفاظ ہیں کہ ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کی آواز اتنی آہستہ ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے نا اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت ثابت بن قیس کا واقعہ ہے۔ ثابت بن قیس، اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر ان کی آواز کیا تھی جی؟ اونچی آواز تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا بعض انسانوں کی آواز اونچی ہوتی ہے، مطلب پیدائشی طور پر اونچا بولتے ہیں۔ حضرت ثابت کی آواز بڑی اونچی تھی۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ثابت اتنا ڈر جاتے ہیں کہ میری آواز تو نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہوئی، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ میرے اعمال تو سارے ضائع ہو گئے اور میں اہل جہنم میں سے ہو گیا، اور اپنے گھر بیٹھ کے کہ اگر میں مجلس میں جاؤں گا تو مزید کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت خوبصورت عادت تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں میں سے کوئی دکھائی نہ دیتا تو پوچھا کرتے کہ بھی وہ فلاں کہاں ہے؟ تو پوچھا ثابت کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا، ان کی آواز اونچی تھی، وہ تو گھر بیٹھ گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں میں تو جہنمیوں میں سے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل ہوا من اہل الجنہ، خوشخبری دے دی، نہیں بلکہ وہ تو جنتیوں میں سے ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم خوشخبری ہے، وہ تو اہل جنت میں سے ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ اور واقعتاً حضرت ثابت کو اللہ رب العزت نے شہادت کا رتبہ عطا کیا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگیں ہوئی تھیں، ان جنگوں کے اندر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جب باقی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے تو یہ گئے اور ہاتھ میں تلوار اٹھائے اور جسم پر کفن پہن کر گئے میدان جہاد میں۔ جو خوشبو مردوں کو لگائی جاتی ہے وہ خوشبو لگا کر گئے، اتنی تیاری کے اندر گئے اور جا کر لڑے اور جان
اللہ کی راہ میں قربان کر دی، حضرت ثابت بن قیس۔ لا نہیں، جا کر اس کو بتلاؤ، بل ہوا من اہل الجنہ، وہ تو جنتیوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ نے جا کر خوشخبری دی۔ تو دیکھیے نا کہ صحابہ کرام کس قدر احتیاط کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں؟ سب سے پہلا عمل ہے شرک۔ شرک کے کرنے سے انسان کے نیک اعمال ضائع چلے جاتے ہیں۔ دوسرا عمل ہے شرک کی ہی جو ایک قسم ہے، شرک خفی یا شرک اصغر، ریاکاری، اعمال ضائع چلے جاتے ہیں۔ تیسرا عمل ہے بدعت، وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، دین کے اندر اس کو نیکی اور ثواب سمجھنا، اس سے بھی اعمال ضائع چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے اپنے اعمال کو شرک اور بدعات سے بچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ ہو اور تمہارے اعمال ضائع چلے جائیں۔ نہ صرف اعمال کرنا بلکہ ان اعمال کی حفاظت کرنا، یہ بھی ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے، اور ہر لمحے اسے اس چیز کی فکر ہو کہ میرے اعمال میری زبان کی وجہ سے، میرے جسم کے کسی عمل کی وجہ سے ضائع نہ چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح بخاری کی حدیث کے اندر کہ ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی خوشنودی کی کوئی بات کرتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اسے کوئی دھیان نہیں ہوتا بات کرتے ہوئے، بس اپنے منہ سے کوئی ایسی اللہ کی خوشنودی کی بات کر جاتا ہے، اللہ کو پسند آ جاتی ہے، یرفعہ اللہ بہا درجات، اللہ اس بات کے ذریعے اس بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات کر دیتا ہے، لا یلقی لہا بالن، کوئی اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا بات کرتے ہوئے، یہوی بہا فی جہنم، اس بات کے ذریعے وہ جہنم کے گڑھے کے اندر اس کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ جہنم کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک ایک بات کرتے ہوئے، ایک ایک عمل کرتے ہوئے انسان کو اپنی نیکیاں بھی یاد کرنی چاہیے کہ اس معمولی سے گناہ کی وجہ سے جس کی لذت شاید چند لمحات تک رہے گی، اس گناہ کی وجہ سے کہیں میری نیکیاں برباد نہ چلی جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آوازوں کو ایسے نہ بلند کرو جیسے آپس میں بلند کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ چلے جائیں اور تمہیں شعور ہی نہ ہو۔ تو یہ تھی جی آپ کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2۔ آیت نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ ان الذین، پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یغضون، پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے امتحان لے لیا ان کے دلوں کا، للتقوی، تقوی کے لیے، اللہ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کا اختبار لے لیا، اللہ نے جانچ پڑتال کر لی ان کے دلوں کی۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ سلیس ترجمہ سنیے۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آہستہ رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو آزما لیا تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا، کہ یہ دونوں کس قدر احتیاط کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں انہی کی طرف ہی اشارہ ہے۔ اور پھر دوسرا جو بہت پیاری بات کی گئی اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر، شیخ عبد الرحمن السعدی جو ایک بہت عظیم مفسر گزرے ہیں قرآن مجید کے، شیخ سعدی دو ہیں، آپ کے علم کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے نا۔ ایک شیخ سعدی وہ ہیں جو اکثر جن کی کہاوتیں فارسی کے اندر مشہور ہیں، وہ شیخ سعدی تھے، اور وہ ہمارا جو فارسی علاقے ہیں ان سے ان کا تعلق تھا۔
اور جن کا میں نے ریفرنس دیا یہ ہیں علامہ عبد الرحمن السعدی، یہ سعودی عرب کے بڑے علماء مفسرین میں سے تھے، اور سعودی عرب کے جو بڑے علماء ہیں شیخ محمد بن صالح العثیمین اور دیگر فقہا، یہ ان سب کے اساتذہ میں سے تھے۔ علامہ عبد الرحمن السعدی بڑی پیاری انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا ہی بات کی، کہتے ہیں دیکھیں اس آیت کریمہ میں در حقیقت یہ ہے کہ امتحان ہے اور نتیجہ ہے، دونوں کا تذکرہ یہ ایک ہی آیت کے اندر ہے، امتحان کا تذکرہ بھی اور اس کا نتیجہ بھی۔ یہی ہوتا ہے نا جی، ہم ایگزام دیتے ہیں اور رزلٹ کا انتظار رہتا ہے، تو دیکھیں ایگزام اور رزلٹ دونوں ایک ہی آیت کریمہ میں آگے۔ امتحان کیا ہے؟ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحان یہ ہے کہ جی تقوی کے لیے اللہ نے ان کو آزما لیا، یہ امتحان تھا۔ کیا ہوا پھر اس امتحان میں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اس سے اگر کوئی شخص آیت نمبر 2 کو لے کر صحیح بخاری کے اس واقعے کو لے کر یہ کہتا ہے کہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آوازوں کو کتنا اونچا کر دیا کرتے تھے، اور پھر نعوذ باللہ اس کے ذریعے صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے، تو یقیناً یہ بیمار دل ہے، بیمار دل ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بیمار دلوں کو ہدایت نصیب کرے، جن دلوں کے اندر صحابہ کی نفرت ہے، جو ہر چیز کو نعوذ باللہ صحابہ کی تنقیص کی طرف مروڑ تروڑ کر لے کر جاتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر ایسی بات ہوتی تو پھر آیت نمبر 3 بھی تو ساتھ تلاوت کرنی چاہیے نا 2 کے ساتھ۔ آیت نمبر 2 اور صحیح بخاری کی یہ حدیث تو کوئی سنا دے اور پھر آگے یہ نہ سنائے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا اور پھر اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم بھی رکھ دیا، تو یہ تو در حقیقت ان کی تعریف ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہے جی، اللہ اکبر۔ تو لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور پھر اکثر صحیح بخاری کی اس حدیث کو تو بیان کر دیا جاتا ہے جس میں ان دونوں صاحبان کی یا دونوں صحابہ کرام کی آوازوں کو بلند ان کا تذکرہ ہے، لیکن ساتھ اس کو نہیں بیان کیا جاتا کہ وہ جو حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت عمر کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اتنی آہستہ ہو گئی تھی کہ دوبارہ پوچھنا پڑتا آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، دوبارہ وضاحت طلب کرنی پڑتی۔ چلتے ہیں جی آیت نمبر 4 کی طرف۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ینادونک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، کمروں کے پیچھے سے، اکثرہم، ان کے اکثر، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے، ان کے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے، انہیں عقل و شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ کچھ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آئے، جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہیں، تو یہ مسجد نبوی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 حجرات ترتیب کے ساتھ تھے، تو انہوں نے ان دروازوں، ان کمروں کے پاس کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینا شروع کر دیں، یا محمد کہہ کر، یعنی کہ یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلیے۔ تو اللہ نے اس چیز پر بھی ان کی مذمت بیان کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت پکارو۔ دوسری کا اللہ نے بھی فرما دیا نا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم لبعض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مت پکارو، آپس میں تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکار لیتے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مت پکارو۔ یاد رکھیے گا جب بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، رسول اللہ کہہ کر مخاطب کیا، یا ایہا المزمل کہہ کر مخاطب کیا، یا ایہا المدثر کہہ کر مخاطب کیا،
تو پھر اگر آج کوئی مسلمان اٹھ کر یا محمد رائٹنگ کے اندر بھی یا محمد، زبانوں سے بھی یا محمد، تو یاد رکھیے گا یہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں ہے، بلکہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گستاخی کے زمرے میں آئے گا کہ اس طرح تو عرب کے جو دیہاتی لوگ تھے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کو پکارا تھا بغیر کسی لقب کے، یا رسول اللہ۔ یہ مطلب اگر بلانا بھی تھا تو یا رسول اللہ کہہ کر بلاتے، یا ایھا النبی کہہ کر بلاتے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یا محمد نام لے کر بلا رہے ہیں جس طرح کہ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا، بولے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات کی، اس کو بھی سن لیجئے کہ دیکھیں پہلی آیت کریمہ میں یہ بتا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے نہ بڑھو، آپ کی حدیث کو پیچھے چھوڑ کر آگے نہ بڑھو۔ پھر یہ بتا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی آواز کو بھی آہستہ رکھو۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے آوازیں دے کر مت بلاؤ، مت پکارو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے گھر کے اندر ہیں تو کسی بھی ضرورت کے تحت ہو سکتے ہیں، وہ آرام کر سکتے ہیں، امت کا درد ان کے دل کے اندر ہے، یقیناً وہ امت کے ہی کسی کام کے اندر مصروف ہوں گے، تعلیم کے اندر، تزکیہ کے اندر۔ اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ تو آپ مجلس میں ہوں تو آواز کو آہستہ رکھو، بات پہنچے تو تمہارا عمل یا تمہاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے نہ بڑھے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو، بلانا ہی ہو تو پھر بھی ادب و احترام کے ساتھ بلاؤ۔ علامہ سعدی نے یہاں بھی ایک بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں کہ ادب العبد عنوان عقلہ، یہ جو اللہ نے فرمایا لا یعقلون، انہیں عقل نہیں ہے، ان کے اکثر کو عقل نہیں ہے، تو بتا دیا کہ جو بندے کا ادب ہوتا ہے نا، اصل میں وہ اس کی عقل کا پتہ دیتا ہے۔ عنوان کہتے ہیں نا ایڈریس کو، انسان کا ادب، اس کا اخلاق، اس کا رویہ اس کی عقل کا پتہ دیتا ہے کہ اس کے اندر کتنی عقل ہے۔ ظاہر بات ہے جتنی عقل ہوگی اس کے مطابق ہی اس کے اخلاق ہوں گے۔ اکثرہم لا یعقلون، ان کے اکثر مطلب کل نہیں۔ یقیناً اس آیت کریمہ سے یا ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ان میں اچھے بھی ہوں گے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے والے ہوں گے، لیکن ان کے اکثر جو ہیں وہ مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھتے۔ اور یہاں پر یہ بھی سن لیجیے کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اکثر کا لفظ آیا اور اس کی طرف کسی نہ کسی نیگیٹو چیز کو منسوب کیا گیا، مطلب اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اکثر لوگ عمل نہیں کرتے، اور اس کے برعکس بتایا گیا تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہیں میرے بندوں میں جو شکر کرنے والے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا جو راہ راست پر ہوتے ہیں، ہدایت پر ہوتے ہیں، وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں، اور جو گمراہی کی طرف گئے ہوتے ہیں وہ تعداد کے اندر اکثر ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی یہ چیز دلیل نہیں ہوتی کہ جی یہ کام تو اکثر لوگ کر رہے ہیں، یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے، یا یہ کام تو بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں، یہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اکثریت، میجارٹی جسے آپ کہتے ہیں، وہ کوئی معیار نہیں ہے، کیونکہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ معیار کیا ہے کہ چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ حق اور درست چیز ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 5، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کر جاتے، اگر وہ صبر کر جاتے، آپ کو نہ بلاتے، آپ کو واضح نہ دیتے، اگر وہ صبر کر جاتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ اگر وہ صبر کر جاتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ واللہ، اور اللہ، غفور، معاف کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بعض مفسرین نے بڑی پیاری بات کی کہ دیکھیں جس نے دوسروں کو تعلیم دینی ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، یہ ضروری ہے کہ اس کے ادب و احترام، اس کے مقام و مرتبے کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔
اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے معلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے تو تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اب یہ ضروری ہے، مطلب ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے، مقام و مرتبے کو بیان کیا جائے۔ دوسرا، جس شخص نے تعلیم دینی ہے اس کے بھی مقام و مرتبے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، تاکہ وہ اچھی طرح سے تعلیم اور تزکیے پر فوکس کر سکے۔ اب شاید کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں اونچی اونچی آوازیں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آرام فرما ہیں، گھر سے بلایا گیا، تو اب آیات بھی نازل ہو جاتی ہیں، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دینی تھی، یقیناً اس چیز پر بھی یہ چیز اثر انداز ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مقام و مرتبے کو ملحوظ رکھا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اللہ اکبر، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کیونکہ یہ لازم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دینی ہے وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ اب اللہ کے پیغام کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو اس گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ نہ لیں، بلکہ اچھے ادب اور اچھے اخلاق کے ساتھ اللہ کے پیغام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے لیں۔ تو اگر وہ صبر کر جاتے یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف جاتے، اس طرح وہ آوازیں نہ دیتے، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا، ان کا یہ جو عمل تھا یہ لا علمی کی بنیاد پر تھا، یہ کوئی جان بوجھ کر نہیں تھا، لا علمی کی بنیاد پر تھا، جہالت کی بنیاد پر تھا۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہاتیوں کے اکثریت جو ہوتی ہے وہ کفر نفاق کے اندر بہت شدید ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ یہ لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر تھا تو اس لیے فرما دیا واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بولیے اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا، پہلے ترجمہ سن لیجئے، اہم ترین آیات۔ اچھا، پہلے کی آیات کے اندر پہلے کی 5 آیات آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ مطلب ان 5 آیات کا اگر ہم ایک موضوع رکھنا چاہیں نا تو وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے مقام و مرتبے کو پہچانیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچانیے، کیونکہ جتنا آپ کے دل میں اللہ کا مقام و مرتبے کی پہچان ہوگی، آپ کے رب کی پہچان ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی، اتنا ہی آپ قرآن و سنت سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کیوں کتاب و سنت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام و مرتبہ نہیں ہے، صحیح پہچان نہیں ہے، آپ کی باتوں کی صحیح پہچان نہیں ہے، آپ کی حدیث کی صحیح پہچان اور وہ مقام و مرتبہ دلوں کے اندر نہیں ہے۔ پہلی 5 آیات کا یہ مختصر درس تھا، مختصر لیسن تھا۔ آیت نمبر 6 سے ایک اور موضوع شروع ہو رہا ہے اور وہ اہم ترین موضوع ہے۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس، فاسقن، کوئی فاسق گناہگار، بنبأن، کوئی خبر لے کر، اگر تمہارے پاس کوئی گناہگار شخص کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، جانچ پڑتال کر لو، ان تصیبوا قوما، یہ کہ تم پہنچو کسی قوم کو، بجہالت، جہالت کے سبب، لا علمی کے سبب تم کسی قوم کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا، پھر تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم، اس پر جو تم نے کیا، نادمین، ندامت میں، پھر جو تم نے کیا تم اس میں، تم اپنے کیے پر پشیمان اور نادم ہو جاؤ۔ تو گویا کہ یہ ایک قاعدہ اور ایک رول بیان کر دیا گیا کہ جب کبھی کوئی گناہگار فاسق خبر لے کر آئے، اس کی تحقیق کر لو، اس کی جانچ پڑتال کر لو۔
فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق گناہگار کو کہتے ہیں. اور اگلی ہی آیات کے اندر کفر، فسوق اور عصیان، یہ موضوع تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، وہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ فاسق کس کو کہتے ہیں. یہاں پر جو گناہ کے اندر، اور علماء کرام نے کہا کہ گناہ کے اندر بھی جو کبیرہ گناہ ہیں، ایک کبیرہ گناہ کے اندر پڑا ہوا شخص جب تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو فوراً سے اس کا یقین نہ کر لو، بلکہ جانچ پڑتال کر لو، دیگر بندوں سے پوچھ لو، قرائن کو دیکھ لو. تحقیق کرنے میں حکمت کیا ہے؟ کیا فائدہ ہوگا تمہیں جانچ پڑتال کر لینے سے؟ تبینوا کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم سے، تمہارے قول و فعل سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں گے. اور اگر تحقیق نہیں کرو گے تو پھر ایسے ہوگا کہ یا کوئی تمہارے قول، تمہاری بات سے متاثر ہو جائے گا، یا کوئی تمہارے فعل سے متاثر ہو جائے گا. اب یاد رکھیے گا، جو ہمارا علم حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم، اور جو خاص کر اس علم کے جو اصول مرتب کیے گئے، جسے مصطلح الحدیث کہتے ہیں یا اصول حدیث کہتے ہیں، یہ سارا کا سارا علم جو مرتب کیا گیا وہ اسی آیت کریمہ کی بنیاد پر مرتب کیا گیا. ایک شخص گناہگار ہے، عادل نہیں ہے، تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہے الا یہ کہ دیگر قرائن اس کے ساتھ مل جائیں، ورنہ اس کی بات کمزور ہے، ضعیف ہے. اللہ اکبر. پھر دوسرا یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ بِنَبَإٍ، نبا جو ہے نا، عربی زبان میں خبر کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک خبر اور ایک نبا. دونوں قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. نبا کہتے ہیں مطلب خبر کوئی بھی عام بات ہو سکتی ہے، عام خبر ہو سکتی ہے، لیکن نبا ایک خاص خبر کو کہتے ہیں. نبا، بعض نے بڑی پیاری یہ تشریح کی کہ نبا اس خبر کو کہتے ہیں کہ سننے والے کا جس خبر سے کوئی تعلق ہوتا ہے. تو دیکھیں آیت کریمہ سے بھی یہی پتہ چلا ہے نا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کیونکہ اس خبر سے تمہارا تعلق تھا، تو پھر تم نے اگر اس خبر کی بنیاد پر کسی کو نقصان پہنچا دیا تو تم اپنے کیے پر ہی نادم ہو جاؤ گے. اس کو عربی زبان میں نبا کہتے ہیں. تو یہ خبر اور نبا کے اندر بنیادی فرق ہو گیا. تو اس سے ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے، خاص کر دیکھیے اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے، جانچ پڑتال کے باتوں کو عام کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ جو حقدار ہے کہ ہم اس چیز کی تحقیق کریں وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اگر کسی اتھینٹک ریسورس سے ہیں تو الحمدللہ، نہیں تو کم از کم ہم اچھی طرح سے چیک کر لیں کہ یہ ذرائع ٹھیک ہیں بھی یا نہیں، یہ حدیث آیا کہ اس طرح کی حدیث ہے بھی یا نہیں. کیونکہ بہت سی مرتبہ کسی قول زری کو، اقوال زری میں سے کسی کو، یا کسی کی اچھی بات کو حدیث نبوی کہہ کر آگے شیئر کر دیا جاتا ہے، اور چونکہ وہ بات اچھی لگتی ہے تو لوگ اس کو شیئر پر شیئر، شیئر پر شیئر کرتے جاتے ہیں. یہ بالکل بھی رویہ درست نہیں ہے. دین کو اس کے ریسورس سے لیجئے، اس کے ذرائع سے لیجئے. اسی لیے تو سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو علم ہے نا، یہ اصل میں تمہارا دین ہے. یہ علم اصل میں تمہارا دین ہے جس پر تم نے عمل کرنا ہے. اس وجہ سے دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. یہ نہیں کہ جو شخص بھی آپ کو دکھائی دے شکل و صورت سے یا رنگ ڈنگ سے، لباس سے دیندار دکھائی دے رہا ہے، وہ کوئی بھی بات کر رہا ہے میرے لیے قابل قبول ہے جی، بات بہت اچھی ہے جی، دل کو لگنے والی ہے. نہیں، یہ علم اصل میں تمہارا دین ہے. دیکھو تم اپنے دین کو کس سے لے رہے ہو. کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو راہ راست پر تھے، سوشل میڈیا پر انہوں نے بعض گمراہ کن لوگوں کو سنا، کوئی ایک بات اچھی لگی، سننا شروع ہوا، ان کے ذہن کے اندر وہ زہر گلتا گیا. بعض اوقات صحابہ کرام کے بغض کی صورت میں سامنے آیا، بعض اوقات دین اسلام کے بغض کی صورت میں سامنے آیا. نعوذ باللہ من ذالک.
اس چیز سے ہمیں اللہ کی پناہ لینی چاہیے. تو بہتر یہ ہے کہ تم تحقیق کر لو, جانچ پڑتال کر لو آگے کسی کو بتانے سے پہلے, یا آگے اس کو شیئر کرنے سے پہلے, پھیلانے سے پہلے. دوسری چیز یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے نا, کوئی بھی بات کر کے آخر میں منقول لکھ دیتے ہیں, تاکہ اگر جھوٹ ہوئی تو میرے ذمہ نہیں ہوگی, میں کہوں گا جی نیچے منقول لکھا ہوا تھا, یہ تو نقل شدہ کلام تھا. نہیں, یاد رکھیے گا یہ بھی جھوٹ کو پھیلانے کے زمرے میں آئے گا. مطلب شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ کسی کی طرف نسبت کر کے اس بات کو آگے پھیلا دیں, منقول لکھ کر آگے پھیلا دیں, بلکہ شریعت ہی کہتی ہے پھیلانے سے پہلے تحقیق کر لیں, جانچ پڑتال کر لیں, آیا یہ خبر سچی ہے یا نہیں. تو یاد رکھیے گا جتنے بھی ہمارے سیاست دان ہیں گزشتہ یا موجودہ, وہ بھی انسان ہیں. ان کے بارے میں بھی اگر ہم بغیر تحقیق کے کوئی خبر نشر کر دیتے ہیں, یقیناً ہم سے اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی, اور فائدہ صفر. مطلب آپ کسی حکمران کی کوئی خامی پتہ چلتی ہے, کوئی جانچ پڑتال نہیں, کوئی تحقیق نہیں, کچھ بھی نہیں, فوراً آگے پھیلا دیا. اس سے آپ کے دین کو کیا فائدہ ہوا کسی کی برائی کو آگے پھیلانے سے؟ اکثر جس کے اندر موسیقی بھی ہوتی ہے, ان کلپس کے اندر غیر محرم کی تصاویر ویڈیوز بھی ہوتی ہیں. یاد رکھیے کہ یہ کوئی حق کو بیان کرنا نہیں ہے, نعوذ باللہ یہ تو باطل کو حق کا نام دینا ہے. یہ کون سا دین کی خدمت ہے؟ یا آپ چلیں جس وطن کے اندر بھی ہیں, یہ کون سا اس وطن کی خدمت ہے؟ اس وجہ سے ان کاموں سے رک جائیے. شریعت کا یہ تقاضا ہے فتبینوا, تحقیق کر لو, جانچ پڑتال کر لو, کہیں ایسا نہ ہو تمہاری زبان سے, تمہارے ہاتھ سے, تمہارے جسم سے کسی کو نقصان پہنچ جائے اور پھر شرمندہ تم ہی ہوگے اپنے کیے پر, یا دنیا کے اندر یا قیامت کے اندر, جب ان برائیوں کے بدلے میں قیامت کے دن دوسرے اللہ کے بندوں کو اپنے اعمال دینے پڑیں گے, تب تم بڑے شرمندہ ہو جاؤ گے کہ یہ کیا ہوا. دنیا میں جو ہم کسی کو نقصان پہنچایا کرتے تھے زبان یا ہاتھ سے, آج قیامت کے دن ہمیں اس کے بدلے میں اعمال دینے پڑ رہے ہیں. تو اس سے بہتر ہے فتبینوا, قرآن کے قاعدے پر عمل کر لو, تحقیق کر لو, جانچ پڑتال کر لو. آیت نمبر 7 اور 8 کی طرف چلتے ہیں. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یہ کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ, اگر وہ تمہاری اطاعت کریں, تمہاری بات مانیں, فی کثیر من الامر, بہت سے معاملات میں, لعنتم, تو البتہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. جان لو تم میں اللہ کے رسول ہیں, اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات ماننے لگے نا تو تم ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, لیکن اللہ رب العزت نے ایمان کو تمہارا محبوب کیا. اللہ رب العزت نے ایمان کو تمہارے ہاں پسندیدہ بنا دیا. وَزَيَّنَهُ, اور اللہ نے اس کو مزین کر دیا, فی قلوبکم, تمہارے دلوں میں. اللہ نے اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. وَكَرَّهَ, اور ناپسندیدہ بنا دیا, الیکم, تمہاری طرف, الکفر, کفر کو, والفسوق, اور فسوق کو, والعصیان, اور نافرمانی کو. کفر کو, گناہ کو, نافرمانی کو اللہ نے تمہارے ہاں ناپسندیدہ بنا دیا. اولئک ھم الراشدون, یہی وہ لوگ ہیں جو رشد و ہدایت پانے والے ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ, اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے, اس کی نعمت ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم رکھنے والا, حکمت والا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں تمہاری ہی بات مانے, جو تم کہہ رہے ہو اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مطابق فیصلے کریں, تو اس سے کوئی اور مشقت میں نہیں پڑے گا, تم خود ہی مشقت میں پڑو گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بات کر رہے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے, وہ اصل میں اس چیز میں تمہارا فائدہ ہوتا ہے. اگر تم اس کے علاوہ اپنی آراء کو ترجیح دو گے, اس کو اپنے لیے مفید سمجھو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات کریں, تو تم خود ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے. کیونکہ تمہاری بات جتنی بھی پرفیکٹ ہو جائے, اللہ کی وحی کے مقابلے میں پرفیکشن تو اس کو نہیں حاصل ہو سکتی, وہ اس کمال کے رتبے کو تو نہیں پہنچ سکتی جو اللہ کی وحی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ,
یہ پیغمبر تو کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحی، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہیں وہ مومنوں کو ان کی نفسوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نہ بڑا سمجھیں، اپنے آپ کو نہ ترجیح دے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دے، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم مشقت میں نہیں پڑو گے۔ اگر تم یہ کہو گے کہ ہماری مانی جائے، ہماری بات کو ترجیح دی جائے، تو تم خود ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ جس طرح اللہ نے سورۃ المؤمنون میں فرمایا نا کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَأَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو آسمان اور زمین فاسد ہو جائیں، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ ان کے اندر ہے، اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ اب یہاں پر ہم فرق جانتے ہیں، تین طرح کے الفاظ آئے، الکفر، الفسوق اور العصیان، اور اس سے پہلے دو طرح کے الفاظ آئے، الایمان، اور ایمان کو مزین کرنا فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے جو اسی اس آیت نمبر 7 سے متعلق ہے، ایک طویل دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر مانگی۔ اس دعا کے بیچ میں یہ الفاظ بھی ہیں، اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ایمان کو ہمارا محبوب اور پسندیدہ بنا دے، وزینہ فی قلوبنا، اور اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور اے اللہ کفر کو، گناہوں کو اور نافرمانی کو ہمارے ہاں ناپسندیدہ بنا دے، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اور اے اللہ ہمیں راشدین، ہدایت یافتہ بندوں میں سے بنا دے۔ بڑی پیاری دعا ہے، اس دعا کو اپنے صبح شام کے ذکر و اذکار میں شامل کیجیے۔ اے اللہ ایمان کو ہمارا محبوب بنا دے، ہمارے دلوں میں مزین کر دے۔ اے اللہ کفر کو، گناہوں کو، نافرمانی کو ہمارے یہاں ناپسندیدہ بنا دے۔ اے اللہ جب بھی گناہ کریں یا ہوتا دیکھیں ہمارے دلوں کے اندر نفرت آئے، ہمارے دلوں کے اندر ناپسندیدگی آئے، یہ نہ ہو کہ میری آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں اور میرے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی، نہیں اللہ ایسا نہ ہو۔ گناہ دیکھوں تو میں دل سے اس کو برا جانوں، وہی جو 3 درجے ہیں کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل میں برا جانے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ایک حدیث کے الفاظ کہ اس کے بعد ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہ کسی کو برائی دل کے اندر بھی بری نہیں لگتی تو اس کے بعد ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اب یہ جو 3 الفاظ ہیں نا، کفر، فسوق اور عصیان، کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر معروف ہے، اللہ رب العزت کا انکار کرنا، شریعت اسلامیہ کا انکار کر دینا، ایمان کے متضاد کفر۔ فسوق کس کو کہتے ہیں؟ فسوق کبیرہ گناہوں کو کہتے ہیں، اور عصیان صغیرہ گناہوں کو کہتے ہیں۔ تو دعا کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کفر کی بھی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال، اے اللہ کبیرہ گناہوں کی بھی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال، اور اے اللہ صغیرہ گناہوں کی بھی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا تھی؟ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے اللہ گناہ چاہے چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اے اللہ اس کی نفرت ڈال دے۔ تو یہ اصل میں روگ رشت و ہدایت پر ہیں، جو کہ جن پر اللہ کا یہ انعام ہوا، جس طرح کی آیت نمبر 8 میں ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان ان پر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایمان کو ان کا محبوب بنا دیا، کفر کو ان کے ہاں ناپسندیدہ بنا دیا۔ دیکھیں نا، جس کے دل میں ایمان آ جائے اور ایمان کی محبت آ جائے، اسلام کی محبت آ جائے، اسلام سے جڑی ایک ایک چیز کی محبت اس کے دل میں آ جائے، کتنا بڑا اللہ کا انعام اسے حاصل ہو جاتا ہے، کتنا بڑا اس پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ جس کے دل کے اندر کفر کی نفرت آ جاتی ہے، گناہوں کی نفرت آ جاتی ہے، کتنا بڑا اللہ کا فضل اور احسان اس پر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس نے اپنے اندر ان 3 چیزوں کو پایا، اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا، ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا۔
پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے تو ایک اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں. اور تیسری چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ اسلام کے اندر آ جانے کے بعد کفر کی طرف واپس پلٹنا ایسے ناپسند کرے جیسے یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا جائے. تو یہ اللہ کا تم پر فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں کفر کی نفرت کو ڈال دیا، فسوق کی، گناہوں کی، کبیرہ گناہوں کی نفرت کو، عصیان، صغیرہ گناہوں کی نفرت کو ڈال دیا، اور اللہ رب العزت نے ایمان کی محبت کو ڈال دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 8 آیات کو مکمل کیا. آیت نمبر 9 سے بڑا اہم ترین موضوع شروع ہونے جا رہا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم سیکنڈ اس سورہ کا جو کل کا سیکنڈ ہمارا سیشن ہے اس کے اندر ہم اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے. اور وہ جو موضوع شروع ہونے جا رہا ہے وہ یہ موضوع شروع ہونے جا رہا ہے کہ اب اگر معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے 2 گروہوں کا، 2 جماعتوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو شریعت اسلامیہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.